بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں سے ہمارے علاقے کے اندر جو معاملات چل رہا ہے، یعنی شہریار کا معاملہ، تو ناظرین آپ سب کو علم ہے کہ یہ کب، کیسے اور کیا ہوا۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، بلکہ میں اس سارے معاملے کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو کے چند پہلو ہیں، وہ پہلو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو کسی فرد واحد کا کسی پر تشدد کرنا کیسا، نمبر 2 ظالم کی حمایت کرنا کیسا، اور نمبر 3 مظلوم کی حمایت کرنا اور اس کے لیے آواز کا بلند کرنا کیسا۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، یعنی خطا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور غلطی کرنا اتنا برا فعل نہیں ہے کہ جتنا برا فعل یہ ہے کہ غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا۔ لیکن اگر کسی نے کوئی غلطی کی، کسی سے کوئی خطا ہوئی، تو وہ اس پر نادم ہو گیا، اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے گیا اور اس نے معافی طلب کی اور اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چند ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کی غلطی پر یا کسی پر تہمت لگا کر یا کسی صورت میں بھی کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں کہ جب اللہ معاف فرما دیتا ہے تو یہ درندہ صفت انسان اور پتھر دل انسان کیوں کر کسی کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی بندہ جرم کر بھی لیتا ہے تو شریعت نے جو بھی جرم ہو اس کے لیے کچھ حدود و قیود اور قوانین رکھے ہیں ہر جرم کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جرم ہے کہ جس کے لیے شریعت کے اندر کوئی قوانین نہیں ملتے، تو یہ ہماری جو مملکت ہے، یہ مملکت خداداد پاکستان، اس کو اسلامی ریاست کہتے ہیں، یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے۔ تو اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی ایسا جرم ہو جس کی کوئی سزا شریعت میں نہ ملے، تو اسلامی ریاست کے اندر سزائیں ہوتی ہیں جن کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی قاضی ہوتا ہے، قاضی فیصلہ کرتا ہے، اور وہ عام انسان سے زیادہ جانتے ہیں کہ کون سا جرم کتنا بڑا ہے اور اس کے لیے کتنی سزا ہے۔ پھر خود جو بندہ انتقام لیتا ہے تو اس کے لیے چند نقصانات بھی ہیں، اور اس سے یہ بھی کہ معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ جو باوقار معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کسی کو کوئی حق ہے بھی نہیں کہ وہ کسی عام شخص پر تشدد کرے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اور اسلام کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو اگر مسلم اور مومن کی تعریف کو دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ السلام نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، المؤمن من امنہ الناس من اموالہم وانفسہم، یعنی مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کا مال اور ان کی جان محفوظ رہے۔ نمبر 2 مسلم کون ہے؟ تو مسلمان کے لیے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو زبان سے کیا، ہاتھ سے تشدد کیا جاتا ہے، اور تشدد بھی اتنا زیادہ تشدد جس کی کوئی مثال ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ملتی۔ اور پھر تشدد کے ساتھ ساتھ جنسی زیادتی کہ جو درندہ صفت اور پتھر دل انسان کی صفت ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ظالم کی مدد کرنا۔ دیکھیں، اگر کسی نے ظلم کر بھی دیا تو اب ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ظالم کی مدد کریں، بلکہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر یہ حکم ہے کہ تم ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ چونکہ ظالم کی مدد کرنے والے کے لیے قرآن و سنت کے اندر سخت وعید موجود ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ یعنی تم ظالم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ظالم کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، اس کی پشت پناہی کرے، اس کو پناہ دے،
تو وہ بندہ اس بندے سے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، یعنی تم مظلوم کی فریاد سے ڈرو، چونکہ اللہ اور اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی اس کی بد دعا اور اس کی فریاد جو وہ فریاد کرتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور اس کی فریاد سے بچو، کیونکہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ رب العزت کسی کو اس کا حق ضرور دیتا ہے۔ اس لیے تف ہیں ایسے لوگوں پر کہ جو ابھی بھی ظالم اور ظلم کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر جو تیسرے لوگ ہیں اور سب سے اہم لوگ ہیں وہ یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو اب باقی لوگوں کا یہ حق ہے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں، وہ مظلوم کی حمایت کریں، اس کے حق میں احتجاج کریں، اس کے حق میں گھر سے نکلیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کہ مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے، وہ تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ظالم کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ اور میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ایسے نوجوانوں کو کہ جو پہلے دن سے سراپائے احتجاج ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، پرنٹ میڈیا پر ہو، یا وہ گھروں سے نکل کر احتجاج کی صورت میں مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مشى فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین، یعنی جو شخص اپنے مظلوم بھائی کی حمایت کے لیے، اور ایسا بھائی جو مظلوم ہے، جو لاچار ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو یہ اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے دن سے سراپائے احتجاج ہیں، جنہوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا، اور بالخصوص جنہوں نے احتجاج کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکالا، جو باہر نکلے، جو سڑکوں تک آئے، جنہوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ لا يشير احدكم الى اخيه بالسنة فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ وهو في حفرة من النار، یعنی تم اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ بھی نہ کرو، کیا پتا شیطان تمہیں ڈگمگا دے اور تم سے اپنے بھائی کا قتل ہو جائے، اس کو لگ جائے تو تم جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاؤ۔ اور میں التماس کرتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو ابھی تک بھی خاموش بیٹھے ہیں یا پھر ظالم کی پشت پناہی کر رہے ہیں، دیکھیں خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور میں ظالموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہریار اس کی فیملی غریب ضرور ہیں لیکن بے یار و مددگار نہیں ہیں، چونکہ آپ نے کیا سوچا کہ اس بات کو ہم دبا لیں گے؟ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچو بازار میں آ نکلا ہے۔ ہماری غیور عوام سراپائی احتجاج ہے اور اس وقت تک رہے گی کہ جب تک کہ تمام ظالموں کو کٹہرے میں لا کر نہ کھڑا کر دے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ حق کی فتح اور حق کی ہی سربلندی ہوئی ہے، اور ظلم جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو مٹانے میں بھی اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ اور یہ ظلم مضبوط ہی ہے کہ 9 دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ظالم آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد وہ کافر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ پاک کسی کو بھی اپنے اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھے گا کہ جنہوں نے مظلوم کے ساتھ کسی صورت میں بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یا جنہوں نے مختلف طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ والسلام۔